ہمیں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، انہیں اپنانے سے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کریں، لیکن ہم خود کچھ نہیں کرتے۔ ہم نے ان میں سے 10 ایسی چیزوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں اپنانے سے آپ ایک پسندیدہ شخصیت بن سکتے ہیں۔ یہ بہت سادہ سے کام ہیں جن کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنی سوچ اور اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ یہ اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ ہم آپ کو جو کچھ بتانے والے ہیں وہ سب آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اچھی چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ زندگی میں سب سے پہلے یہ کام کیجئے کہ لوگوں پر الزام مت دھریے۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، ملازم ہوں، یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جس سے آپ کو کوئی کام پڑا ہو، وہ آپ کی توقع پر پورا نہ اترا ہو، تو کسی کو اس کی غلطی پر قصور وقت مت ٹھہرائیں، کیونکہ قصور وقت ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن انہیں کچھ کہنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے سوچئے۔ یہ ضرور سوچئے کہ کہیں اس غلطی میں آپ بھی تو شریک نہیں ہیں، کیونکہ کسی سے اس کی اہلیت اور صلاحیت سے زیادہ توقع وابستہ کر لینا بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے اس ذمہ داری کے لیے اتنا وقت ہی نہ دیا ہو جتنا اسے وقت درکار ہوگا، اور کچھ ایسے حالات بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہ ہو۔ تو یہ سوچ آپ کو دوسروں پر الزام دھرنے سے باز رکھ سکتی ہے، اور کامیاب لوگوں کی یہ پہلی نشانی ہے۔ اپنی طاقت و اختیار کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس شخص کو کچھ طاقت اور اختیار مل جاتا ہے تو وہ اس کا بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ کوئی باس ہو، کسی کاروبار کا مالک ہو، یا کچھ بھی ہو۔ اس کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ گھوڑے کو بھگانے کے لیے چابک دکھانا بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر کچھ فائدہ حاصل ہو بھی جائے، لیکن اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی اپنی جگہ بنا لیتی ہے جو بہر طور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیر پا کامیابی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے گرویدہ بنائیں تاکہ وہ آپ کا کام محبت سے کریں، دوسروں کو متاثر کرنے سے اجتناب کریں۔ بعض لوگ اپنے قیمتی لباس، قیمتی گاڑی، بنگلے، حیثیت، لیاقت اور کامیابیوں کا بار بار اظہار کر کے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں لوگ بہت آسانی سے پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو بھی پسند کریں گے۔ ٹپ ٹاپ، نمود و نمائش اور ظاہر داری کا حقیقی تعلق کردار سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ان سے ان کی سطح پر آ کر بات کریں، ان سے برابری کی سطح پر تعلقات قائم کریں، اس سے انہیں خوشی ملے گی۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اسے یہ محسوس ہو کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو خوشی ملی ہے۔ تو کسی چیز کو اپنا روگ مت بنائیں۔ کچھ لوگ اپنے مقام، مرتبے یا پھر اپنے پاس موجود چیزوں کو بہت اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں وہ اس سے چھن نہ جائے۔ وہ ہر وقت اسے بچانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد ان کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ ہو جانے کا انجانا خوف انہیں ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ اپنی پسندیدہ شخصیت کو، اپنی چیز کو اپنے پاس رکھ کر کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے رہی تو پھر آپ اس کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس کے لیے پریشان ہونے کی بجائے کسی اور چیز کا سوچیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ اگر وہ چیز نہ بھی ملی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ کوشش آپ کو نہ صرف انجانے خوف سے بچائے گی بلکہ آپ کو زندگی جینے کا طریقہ بتائے گی۔ آپ کو ایک عجیب طرح کا سرور ملے گا جس کا تعلق کوشش و جستجو سے ہوتا ہے۔ دوسروں کی بات کاٹنے سے گریز کیجیے۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو وہ اسے درمیان میں ٹوک کر خود بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے عموماً یہ تاثر پڑتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والا ہے، یا یہ کہ آپ کے خیال میں اس کی بات سننے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ کی معلومات اس سے زیادہ ہے، زیادہ ٹھوس ہے، مستند ہے، آپ اسے سننے کی بجائے اپنا موقف بنانا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا مخاطب بحث و مباحثے میں پڑھنے کی بجائے ہوں ہاں کر کے چپ ہو جاتا ہے، لیکن اکثر صورتوں میں وہ آپ کے اس طرز عمل سے دور ہوتا ہے، آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اسے قائل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے دل سے اتر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیے،
ان سے سوال کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ آپ ان کی بات پر پورا دھیان دے رہے ہیں، وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ خوشی ہے جو پائیدار تعلقات کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہر وقت کا رونا دھونا بند کر دیں، زندگی میں مایوسیوں کو ختم کریں۔ مسائل اور پریشانی کا سامنا کیسے کرنے ہوتا ہے؟ ہر وقت پریشانیوں کا ذکر مت کریں، رونے دھونے سے گریز کریں، حالات میں خود بخود بہتری آئے گی۔ آپ بھلے دنیا بھر کی پریشانیوں کا بتاتے پھریں، کسی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ رسماً ہمدردی کے چند بول بول کر کہہ دیں گے، لیکن وہ آپ کے مسائل کا حل نہیں بتائیں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ واقعی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو رونا دھونا اور اپنی پریشانیوں کی تشہیر کرنا بند کیجیے۔ سنجیدگی سے سوچئے کہ چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ سنجیدگی اختیار کریں گے تو راہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، حالات خود بخود خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے بھی گریز کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوں، بہت تجربہ کار ہوں، آپ نے دنیا دیکھی ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا وہ وصف ہے اور وہ خوبی ہو سکتی ہے، اس کا تعلق صرف آپ کو اپنی ذات سے ہے۔ یہ مت بھولیے کہ آپ جیسی یا اس سے مختلف خوبیاں دوسروں کی شخصیت میں بھی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ وہ بھی اپنی ان خوبیوں پر اتراتے ہوں، لیکن خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا کسی طور بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی خود کو برتر سمجھتے ہوئے اس کی خامیاں نکالے، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور اسے تنقید کا نشانہ بنائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ تیزی سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میں دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کی عادت ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کیجیے۔ ماضی میں رہنا چھوڑ دیجیے۔ ماضی جیسا بھی ہو اس کا اپنانا ایک حسن ہے، لیکن ماضی میں رہنے کے لیے ہے، ماضی سیکھنے کے لیے ہے، ان غلطیوں سے جو ماضی میں ہوئی ہیں۔ ماضی کو اس لیے یاد کرنا چاہیے تاکہ اس دور میں کیے گئے تجربات کے دوران جو غلطیاں سرزد ہوئیں مستقبل میں ان سے بچا جائے۔ ماضی ایک مشعل کی طرح ہے، ایک دیے کی طرح ہے جو ہمارے مستقبل کی راہیں روشن کرتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی میں رہنے کی بجائے مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کریں، زمانہ حال میں آگے قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ ناکامی کے خوف سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، جب کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کیونکہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سی اندیکھی چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں تو کامیابی اور ناکامی دونوں ہی کا امکان ہوتا ہے، لیکن آپ نے اسے اپنی مرضی کے مطابق بدلنا ہوتا ہے۔ آپ کے حصے میں ناکامی تبھی ہوگی جب آپ ناکام ہونا چاہیں گے۔ امریکہ میں ہر سال ہزاروں نئے کاروبار شروع کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کی شرح صرف 2% ہے، اور 98% لوگ کاروبار پہلے 2 برسوں کے دوران بند کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کاروبار شروع ہی نہ کیا جائے، بلکہ یہ سبق ملتا ہے کہ اس ٹھوس منصوبہ بندی اور ریسرچ کو پیش نظر رکھنا چاہیے جسے کامیاب ہونے والے کاروباریوں نے کیا تھا۔ خود کو ناکامی سے، خوف سے باہر نکالیں، اپنا کام وقت پر کریں، جب وہ وقت آئے تو پھر ہچکچائیں نہیں، بلکہ آگے قدم بڑھانے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ کاروبار ہو یا نئی ملازمت ہو یا کوئی رشتہ ہو یا کوئی سفر ہو یا کوئی ریلیشن شپ ہو۔ ناکامی سے مت ڈریے، ہر ناکامی کے اندر کہیں کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس معروف کہاوت کے الفاظ کا اصل مفہوم سمجھنے کی کوشش بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ کامیابی کی اس سیڑھی کی اہمیت کو پا لیتے ہیں، کامیابی آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہوتی ہے، ان کے قدم چومتی ہے، اور جو لوگ اس راز کو نہیں جان پاتے، کامیابی ان کے لیے کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی، منزل ان سے روٹ جاتی ہے۔ بھارت کے شیوا کھرا اپنی مثبت سوچ کی تحریروں کا روپ دے کر دنیا میں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل چکے ہیں۔ وہ اپنی مدد آپ کے نظریے کی حامل کتاب کے مشہور مصنف ہیں۔ انٹرنیٹ پر تقریباً 1 ملین سے زائد لوگ ان کی خود نوش پڑھ چکے ہیں۔ ہم شیوا کے ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیوا ہمیشہ سے کامیاب شخصیت تھے۔ کامیابی کے سفر کے دوران انہوں نے 20 ناکامیاں اور مایوسیاں دیکھی۔ زمانہ طالب علمی میں ہونہار طالب علم نہ تھے، بلکہ وہ 10ویں جماعت میں فیل ہو گئے تھے۔
کیریئر کے ابتدائی دور میں شیوا نے ایسی بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ کینیڈا میں کاروں کی دھلائی سے لے کر انہوں نے وہاں پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک انشورنس کمپنی میں ایجنٹ کے طور پر کام کیا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ ان کی زندگی مشکلات کے اور ناکامیوں کے قصے کی ایک لمبی تحریر ہے۔ کبھی انہوں نے فرنچائز آپریٹر کے طور پر کام کیا، کبھی سیلز مین کے طور پر ویکیوم کلینر کا دھندا اپنایا، لیکن آج ان کا شمار دنیا کے بہترین موٹیویشنل سپیکرز میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ لاکھوں لوگ ان کے سیمیناروں میں شرکت کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا، اپنی زندگیوں کو محرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک شیوا کی 16 کتابیں دنیا میں چھپ چکی ہیں۔ ان کی پہلی کتاب یو کین ون 1998 میں چھپی تھی، جس نے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں کے بہت سے ریکارڈ توڑ دیے۔ اب تک اس کی 6.76 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ مصنف اس کتاب کی بدولت بہت سے ایوارڈ بھی حاصل کر چکا ہے۔ ان کا ایک قول ہے کہ کامیاب لوگ مختلف کام نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کو مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن سے ہمیں اپنے مقاصد کی راہ میں آنے والی مشکلات سے لڑنے اور بعض اوقات مایوس کر دینے والی ناکامیوں کا دلیری کے ساتھ سامنا کرنے کا سبق ملتا ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ناکامیاں آدمی کو ہرانے نہیں آتی، بلکہ آدمی کو سکھانے آتی ہیں کہ ہمیں جیتنا کیسے ہے۔ بہت سے بڑے سائنسدانوں اور کوہ پیماؤں نے ناکامیوں سے بہترین اسباق حاصل کیے اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے اور دوسروں کے لیے امیدوں کے چراغ روشن کیے۔ یقین کیجئے، ایسا ممکن ہے